رات کے آخری پہر میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی مولا یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، مولا تو میری مدد فرما۔ اب یہاں ایک تصور آپ دیکھیں، ایک دھیان آپ کریں، اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہ میں کوئی نئی بات، جتنی باتیں میں نے کی کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اور میں کوئی نئی بات کر بھی نہیں سکتا کیونکہ میں 1400 سال پہلے آئے ہوئے اسلام کی بات کر رہا ہوں، تو بات بڑے لوگ کر چکے، اب ہم ان کی نقل کر رہے ہیں، ہم کوئی بہت نئی بات نہیں کر رہے، لیکن غور کرنا آج کے مسلمان میں اور اس دور کے مسلمان میں فرق کیا ہے۔ وہ کامیاب نہیں ہو رہا تھا، اس نے مصلی بچھایا، رونا شروع کیا رات کے آخری حصے میں، اور ہمیں کامیابی نہیں ملتی تو ہم جیسے اپنے جیسے انسانوں کے دروازے پہ دستک دے کے سورسز لگاتے ہیں، کچھ کر یار، کچھ کر یار۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کی طاقت سے بڑے نہیں کسی کی طاقت ہے؟ کیوں رجوع نہیں ہوتی اللہ کی طرف؟ کیوں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے نہیں؟ اپنے جیسے انسانوں پہ بھروسہ کرنے والوں، جو اپنے نفع اور نقصان کا خود مالک نہ ہو، وہ تمہیں کیا نفع پہنچا سکتا ہے؟ مسلمانوں کی فکر کیا تھی جب مصیبت آتی تھی؟ گڑ گڑاتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اور آج اگر مصیبت آتی ہے تو نشہ کرتے، مولانا ٹینشن بہت ہو گیا تھا اس نے نشہ کر لیا۔ جو قوم مصیبتوں میں بھی خدا سے بغاوت کرے، اس قوم کے مسائل کو اللہ حل کیسے فرمائے گا؟ اللہ اکبر۔ لاک ڈاؤن کے معاملات اور کرونا کے معاملات کے بعد تو مسلمانوں کو سدھر جانا چاہیے تھا، مسلمانوں کو بدل جانا چاہیے تھا، مسلمانوں کو تبدیل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ لوگ راشن تو ریلیف کا استعمال کرتے رہے، راشن تو لوگ بھیک کے طور پہ مانگتے رہے، لیکن انٹرنیٹ کا ریچارج لاک ڈاؤن میں برابر کرتے رہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بچوں کو کھلانے کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن انٹرنیٹ کے ریچارج کے لیے غریب سے غریب کے پاس بھی پیسے تھے، اور جتنا انٹرنیٹ لوگوں نے لاک ڈاؤن کے موقع پر استعمال کیا ہے اس سے پہلے لوگوں نے کبھی استعمال نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ زندگی بھر کی جتنی فلمیں قضا رہ گئی تھی وہ لاک ڈاؤن میں سب دیکھی، بار بار دیکھی، جتنے سیریل رہ گئے تھے وہ سب دیکھے۔ اللہ اکبر۔ مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع ہوا جاتا ہے، مصیبتوں میں گناہ نہیں کیے جاتے، مصیبتوں میں پاپ نہیں کیے جاتے، مصیبتوں میں جرائم نہیں کیے جاتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے دیکھو مسلمانوں کی سوچ کیا تھی۔ ہم تو نام کے مسلمان رہ گئے، ٹوپی پہننے والے مسلمان اور پھر 2 رکعت جمعہ کی پڑھنے والے مسلمان، یا زیادہ سے زیادہ گوشت کھانے والے مسلمان، رسمی مسلمان، اسمی مسلمان۔ اور یاد رکھنا، ایک جملہ یاد رکھنا، پوری دنیا میں پیٹے جا رہے ہو کہ تم مسلمان ہو، اور قبر میں بھی پیٹے جاؤ گے کہ تم مسلمان نہیں۔ یاد رکھنا، یہ جو ڈھونگ رچا رکھا ہے ہم نے اسلام کا، ہمارے اندر اسلام کی کون سی چیز ہے؟ جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتے ہو جیسے اسکول کی چھٹی ہونے کے بعد کلاس روم سے اسکول کے بچے بھاگتے ہیں۔ جس قوم کا دل مسجد میں نہ لگے اس قوم کے حالات کون بدلے گا؟ اس قوم کے حالات کو تبدیل کون کرے گا؟ لیکن اللہ اکبر، بادشاہوں کی فکر کیا تھی؟ ناکامی مل رہی تھی، کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے، تو رات کے آخری حصے میں گڑ گڑایا، اللہ میری مدد فرما، میری امداد فرما، پروردگار میں قلعہ فتح کروں۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا مسلمانوں کی فکر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے۔ اور سنو، رات کے آخری پہر کی دعا بہت رنگ لاتی ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر توجہ فرماتا ہے، جلوہ گری اس کی رحمت کی ہوتی ہے، اور اللہ خود بندے سے کہتا ہے، بندے مانگ کیا مانگتا ہے، بندے بتا تجھے کیا چاہیے۔ اللہ میرا اللہ کہتا ہے، بتا تجھے کیا چاہیے، مانگ میں عطا کروں گا۔ اس وقت ہم سوتے پڑے ہوتے ہیں گناہ کر کے، کاش ہم راتوں کی تاریکیوں میں جاگنا سیکھ لیں، راتوں کی تاریکیوں میں مانگنا سیکھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا سیکھ لیں۔ میری قوم کے جوانوں، وہ کون سا مسئلہ ہے جو میرے اللہ کی بارگاہ میں حل نہیں ہو سکتا؟ وہ کون
सा मसला है जो मेरा अल्लाह हल नहीं कर सकता? अल्लाह अकबर। जो पत्थरों में फूल पैदा करे वो अल्लाह है, जो बांझ बकरियों के थनों में दूध पैदा करे वो अल्लाह है, जो बगैर वक्त के बगैर बल्कि बिन मौसम के, जिसको लोगों ने मौसम का नाम दे रखा है, उस मौसम के बगैर जो बारिश बरसाए वो मेरा अल्लाह है, जो कुंवारी मरियम को अल्लाह अकबर बेटा अता कर दे, और वो भी किस शान से। अगर तफासिर उठाकर देखें, हजरत मरियम को जो ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए सिर्फ 1 घंटे के अंदर पैदा हुए। एक तफसीर की रिवायत ये भी है, हजरत जिब्रील ने दम किया, उसी वक्त पेट में बच्चा आया और 1 घंटे के अंदर ही बच्चे की विलादत हो गई। हालांकि लोगों की अकल में नहीं आती ये बात। हम लोग जो है कुरान के मानने वाले हैं। अल्लाह अकबर। जो अल्लाह तबारक व तआला कुंवारी बतूल मरियम से बिन बाप के बेटा पैदा कर दे वो अल्लाह की ताकत है। जो मुर्दों में जान डाले वो अल्लाह की ताकत है। जो जिंदों को मौत अता करे वो अल्लाह की ताकत है। हजारों साल पुरानी कब्रों से जो इंसान को क़यामत में उठाएगा वो मेरा अल्लाह है। नहीं देखते इतना बड़ा आसमान बगैर किसी सुतून के खड़ा हुआ है। अरे तुम थोड़ी सी इमारत बनाते हो तो तुम्हें पिलर बनाने पड़ते हैं। इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के किसने खड़ा किया? वो मेरा अल्लाह है। इतने बड़े जमीन का साइबान जिस पे बिछाया वो मेरा अल्लाह है। जो जमीन से पौधे उगाता है वो मेरा अल्लाह है। जो पत्थरों से पानी निकालता है वो मेरा अल्लाह है। जो मुर्दा अंडे से जिंदा मुर्गी पैदा करता है वो मेरा अल्लाह है। जो आसमान से पानी बरसाता है वो मेरा अल्लाह है। जो जमीन से पानी निकालता है वो मेरा अल्लाह है। मेरे अल्लाह की ताकत तो देखो। माँ के पेट में जो बच्चों की सूरत बनाता है वो मेरा अल्लाह है। माँ के शिकम में जो बच्चे को गिज़ा देता है वो मेरा अल्लाह है। अल्लाह अकबर। कभी बच्चा बाप के हमशक्ल होता है वो मेरा अल्लाह बनाता है। कभी माँ के हमशक्ल होता है वो मेरा अल्लाह बनाता है। कभी दादा दादी के हमशक्ल होता है मेरा अल्लाह बनाता है। कभी देखा कि